اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب پروردگار عالم جو بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید کتاب ہدایت، کتاب مبین نازل فرمائی تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس سے فلاح کا راستہ حاصل کر سکیں۔ وہ رب کائنات جو بہت کریم ہے، اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ شرف پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا۔ پروردگار عالم نے انسان کو تخلیق کیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ در حقیقت انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہدایت کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، اب ہمیں اس سے کیسے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور یہ جو شرف خاص طور پر اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات ہونے کا تمام کائنات میں، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع و عریض کائنات، اس میں 7 زمینیں، آسمان، اور زمین کے تہہ میں نہ جانے کتنے خزانے ہیں، لیکن وہ ہمارے شعور میں نہیں، ہمارے اثر میں نہیں ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے، لیکن یہ جو شرف کی جب ہم بات کرتے ہیں، تخلیق انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کلام کریں گے کہ شرف انسان اور قرآن، اور اس اہم موضوع پر، اس خوبصورت موضوع پر، اس پیارے سے عنوان پر گفتگو کے لیے ہماری اور آپ کی پسندیدہ اسکالر جو آج کے ہماری بزم میں موجود ہیں، میری پہچان کا بالخصوص مستقل حصہ ہیں، ہم اور آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی امتیاز آپا؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں جناب ARYQTV کا ماشاءاللہ یہ بھی ایک معتبر نام ہے، معتبر حوالہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ بخیر ہے صفا، کیسی ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خاص طور پر بہت کم آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتی ہیں، آج ہمیں بہت مسرت ہے۔ امتیاز آپا، شرف انسان اور قرآن بہت اہم عنوان آج کا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ابتدا کریں کہ روئے زمین پر اللہ رب العزت نے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے روئے زمین پر، اب قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس دنیا میں جو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ کیسے آپ بیان فرمائیں گے، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جب ہم چاہتے ہیں کہ رہنمائی لیں براہ راست اپنے خالق کائنات سے تو قرآن مجید کھول لیجئے۔ قرآن مجید ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہمارے مقام اور مرتبے سے بھی آگاہی دیتا ہے، اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بلا شبہ۔ تو آغاز ہی اس انسان کی تخلیق سے جہاں ذکر ہو رہا ہے، سورہ بقرہ دوسری سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں تو ایک تو ہے تخلیق انسانیت۔ آج 1400 سال بعد سائنس بتاتی ہے کہ بچہ کیسے رحم مادر میں تشکیل پاتا ہے، اور قرآن مجید نے اتنے 100 سال پہلے ایک ایک سٹیپ کو واضح کر کے بتا دیا۔ پھر ایک اور انداز سے یوں بھی بیان ہوا کہ اسے من طین لازب، کہ مٹی سے بنایا، خالق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکتی مٹی سے بنایا۔ تو یعنی تخلیق انسانیت کو کئی جگہ پہ کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ آج میرا موضوع چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو پہلے انسان ہے، تو ان کا زمین پر بھیجا جانا، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ نے ایک طرف تو عالم ملکوت سجائے نورانی مخلوق سے جو ہر لمحہ اس کی اطاعت و عبادت میں لگی ہوئی ہے، ایک شیاطین ہے جو جن پر شر غالب ہے، تو اللہ نے ایک ایسے انسان کو، ایک ایسی مخلوق کو بنایا کہ جن میں اللہ رب العزت نے خیر کا پہلو نمایاں رکھا، مگر اس کے ساتھ اس میں دونوں صفات عطا کی۔
اب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، یہ تو میرا نائب اور میرا خلیفہ ہے بے شک۔ ہاں جی، فرشتوں نے مکالمہ ہوا، وہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ہم اسے کیوں سجدہ کریں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ تو زمین پر جا کر فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا، علم الاسماء اسے کہتے ہیں۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم بیان کرو، فرشتے قاصر اس سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ علم بیان کیا۔ اب ایک طرح سے علم کی فضیلت عطا ہوئی انسان کو، سیکنڈلی کہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیقاً جو اسے اس کے اندر نورانی روح رکھ دی تھی، اس کی وجہ سے اس مٹی کے پتلے کو جو فضیلت اور جو شرف عطا ہوا، اس کی بنا پر پھر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب جب فرشتوں نے سجدہ ریز ہو گئے تو یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں، لیکن میں اس پر فوکس کروں گی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم ٹھہریے جنت میں، آپ بھی آپ کی زوج حضرت حوا سلام اللہ علیہ بھی جنت میں جہاں کہیں مرضی جائیں، کھائیں پیئیں رہیں، مگر ساتھ ہی ایک امتحان اور ایک آزمائش بھی دے دی، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے بس اس کے قریب نہ جانا۔ اب یہ امتحان تھا اس بندے کا، اس انسان کا کہ جسے اتنا بڑا منصب دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید ہی بیان کرتا ہے، اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں زمین سجائی گئی ہے، زمین اس کے لیے ایک تخت کی طرح، یہاں پر طرح طرح کی ساری مخلوقات کو اللہ پاک بنا رہا ہے، یہ سارا کچھ بنایا ہی انسان کے لیے، یہاں ہوا کا بھی بندوبست کیا، پانی کا بھی بندوبست کیا، ان ساری چیزوں کا اسے زمین پر آنا ہے، مگر اس امتحان سے گزر کر قرآن مجید کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکایا، ہم ظاہراً دیتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ بے ارادہ پاؤں پھسل جانا، کہ یعنی ان کا قصد ارادہ نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن ان سے بھول ہو گئی۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان سے بھول ہوئی، اللہ نے ان سے توبہ کروانی تھی، توبہ کے ذریعے انہیں وہ مقام دینا تھا، حکم ہوا۔ اب 2 بار ذکر آتا ہے اسی سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 30 سے 35 تک، یہ جو اس میں یہ واقعہ مذکور ہے، قُلْ نَهْبِطُوا کہ اتر جاؤ، ہم نے کہا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور دوبارہ پھر حکم ہوا کہ قُلْ نَهْبِطُوا، اب دوبارہ حکم آیا اترنے کا، اب وہ خلافت اور نیابت کے لیے تھا کہ میری ہدایات پر عمل کرنا، تم کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے امتیاز آپا آپ نے ابتدائیہ ایک پیش کیا ہے۔ صفا آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ تخلیق آدم یا تخلیق انسان کا مقصد قرآن کی روح سے بیان فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت گفتگو انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان کی گئی، اور اسی سے سلسلہ جوڑتے ہوئے ہم مقصد انسانی کی طرف آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے، اور خود اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی کوشش کرے، اور اس بات پر غور کرے کہ آخر اس کی تخلیق کیوں ہوئی، اور اس کو جو شرف فضیلت عطا کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہمیں اس کا جواب دیتا ہے کہ انسان کو صرف کھانے پینے کے لیے، کھیل کود کے لیے اور صرف ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس، ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے، الا لیعبدون، مگر صرف اس لیے کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑا بنیادی مقصد یہاں بیان کیا کہ انسان کو اسی لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کرے، اس کی ذات کی معرفت حاصل کرے، اس پر ایمان لے کر آئے اور پھر اس کی عبادت کرے، اور عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے۔ تو یہ بنیادی مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور مقصد بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش کا ایک مقصد اس کی آزمائش بھی ہے، عبادت الہی بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کائنات کو اور جو انسان کو بنایا گیا ہے اسپیشلی انسان کی آزمائش کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں اس کو عطا کی جائیں۔
تو یہ دو بنیادی مقصد ہیں جو قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے. اور دیکھیے بحیثیت انسان جب ہر شخص ہر انسان جمادات نباتات تمام حیوانات سے افضل ہے تو پھر اس انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانے، اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے، پھر اس پر شکر گزار بھی ہو. کیونکہ دیکھیے اللہ رب العزت کی تو بے شمار مخلوق ہے. ہم حشرات الارض میں سے بھی ہو سکتے تھے اور اس کے علاوہ بے شمار مخلوق ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا. ہم سے پوچھ کر یہ ارادہ نہیں کیا گیا کہ ہمیں انسان بنایا جائے. یہ تو فقط اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمارے لیے انسان ہونے کو پسند کیا اور ہمیں انسان بنایا. تو اس پر ہمیں شکر گزار بھی ہونا ہے. اور پھر صرف اس مقصد کو صرف سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو پانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے اور اطاعت کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور یہ جو مقصد انسانی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کو مقصد قرار دیا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جب یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے تو اس کو انسان کے لیے انتہائی آسان بھی کر دیا گیا ہے کہ نماز روزہ اور دیگر جو عبادات ہیں وہ تو عبادات ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے ڈیلی روٹین کے مباح کاموں کو بھی عبادت کا درجہ دے سکتے ہیں اور اپنی اچھی نیتوں کے ذریعے ان کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو یہ بھی عبادت بن جائے گا. حتیٰ کہ ہمارا سونا اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ رب العزت نے عبادت کو جو کہ تخلیق انسان کا مقصد ہے اس کو ہمارے لیے انتہائی آسان بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت. شرف انسان اور قرآن آج کا ہمارا عنوان ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس وقت جناب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میری پہچان میں آج عنوان ہے جناب شرف انسان اور قرآن. مہمان اسکالرز ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. آپ کی جانی پہچانی شخصیات سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ صفا فاطمہ صاحبہ. انسان کے مقصد حیات پر قرآن کی روح سے گفتگو کی گئی اور بہت ہی سحر حاصل گفتگو صفا فاطمہ کی جانب سے بھی ہوئی. امتیاز آپا یہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ پروردگار عالم نے اتنی وسیع و عریض کائنات بنائی، اب اس میں انسان کی حیثیت میں چاہوں گی اور اس کی حقیقت قرآن کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اس سے پچھلی آیت پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے. سبحان اللہ. نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. صحیح. کہ جو کچھ زمین میں ہے. اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے پہلے زمین کو بنایا اور زمین کو سجایا، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا. صحیح ہے. اب زمین میں جتنے باغات کھیتیاں یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں. اب آپ غور کریں کہ ہماری کائنات کن چیزوں پر مشتمل ہے. ہم جب غور کرتے ہیں خشکی ہوتا رہی، سمندر موجود ہیں، بحر و بر ہم جنہیں کہتے ہیں، پھر ساتھ آپ دیکھیں تو آسمان ہیں، فضائیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا زینب قرآن مجید میں ذکر کیا اور الگ الگ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، تم مخدوم جہاں ہو، تم مخدوم کائنات ہو، یہ سب تمہاری خدمت پر مامور ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک طرف زمین کا ذکر کیا، پھر فرمایا سخر لکم ما فی البحر، جو کچھ سمندروں میں ہے تمہارے لیے، یہ مچھلیاں یہ سب تمہاری خادم ہیں، تمہارے لیے ہیں. اسی طرح ایک جگہ فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات یہ جو ہے ان کی گردش تمہارے لیے ہے. ایک جگہ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، یہ سورج چاند تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے. اور ایک جگہ تو کمال ہی ہو جاتا ہے، پھر فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب تمہارے لیے. کیا بات. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان مخدوم جہاں ہے، مخدوم کائنات ہے، یہ سب چیزیں اس کی خدمت پر مامور ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی اس حیثیت کو، اس مقام کو پہچان لے تو گویا آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے ساتھ اس کی رعایا ساری اس کی خدمت پر مامور ہے.
صحیح. اب بادشاہ رعایا سے اپنی کام تو لے، اب رعایا گویا یہ زمین منتظر ہے، آئے وہ ہاتھ لگائے، وہ بیج ڈالے تو میں سونا اگلوں. کیا بات ہے. زمین اور عناصر سارے اپنی کارگزاری میں انسان کے محتاج ہیں کہ انسان آئے اور ان سے کام لے. انسان آئے گھوڑے سے بار برداری کا کام لے، سواری کا کام لے، اونٹ کو استعمال میں لائے. وہ جانور الگ الگ کر دیے اللہ نے، یہ کھانے کے لیے ہیں تمہارے، یہ تمہارے لیے دودھ دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے سواری کے کام آتے ہیں. پھر آپ اور نگاہ ڈالے، سورج چاند گردش ہے ان کی، تمہارے لیے دن اور رات بنا رہے ہیں، تمہیں سورج حرارت دے رہا ہے. ہر چیز یعنی انسان کے لیے ہے. یہ نقطہ سمجھنے کا. انسان نے جب بھول گیا اپنے مقام کو تو اس نے کیا کیا؟ سورج کی پرستش کرنے لگ گیا، پوجا کرنے لگ گیا. وہ جو مخدوم تھا وہ ان کا خادم بن کے اپنے اس مقام کو بلا بیٹھا، اور اپنے مقام کو بلا بیٹھا تو خالق کی رضا کے لیے اس نے زندگی نہ گزاری. تو پہچانو خود کو. ایک طرف تو یہ مقام ہے کہ انسان کے لیے سارا کچھ ہے، اب یہ تو کلیئر ہو گیا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک بادشاہ فرعونیت والا ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، مگر نہیں، اللہ نے ایمان والوں کو اپنے کلام کے ذریعے سمجھایا کہ تم ایسے بادشاہ، ایسے سربراہ ہو کہ جو چیزیں تمہاری خدمت کر رہی ہیں تم بھی ان سے شفقت سے، نرمی سے، محبت سے انہیں استعمال کرو. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، مگر اسے فرعون نہیں بننا، بلکہ انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا خیال بھی رکھنا ہے. جب وہ خیال رکھتا ہے اس خلق خدا کا، جسے شعور مل جاتا ہے، اسے خود بخود سرداری مل جاتی ہے. تو اسے اپنے ارد گرد جانوروں کا خیال رکھنا ہے، اسے اشراط الارض کا خیال رکھنا ہے، اسے زمین کا خیال رکھنا ہے، اسے ان چیزوں کی کیئر کرنی ہے. جب وہ کیئر کرتا ہے تو وہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. وہ مقام اور وہ مرتبہ اسے عطا ہوتا ہے کہ اب تم نے اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کو پہچانا اور اس کے بعد ان چیزوں سے اپنا کام بھی لیا. تو یہی انسان کی حیثیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس عقل و شعور کی صلاحیتوں کو استعمال کرے. اور استعمال کرتے ہوئے اس نے کیا کیا کمال نہیں کیا. پانی کو پانی سے ٹکرا کے بجلی بنا دی. انہی عناصر کو استعمال کر کے وہ کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے. فضاؤں کو تسخیر کر رہا ہے، اور جی جہازوں پہ سفر کر رہا ہے، ہاں جی یہاں بیٹھ کر وہاں سے وہ تصویر بھی بھیج رہا ہے، آواز بھی بھیج رہا ہے. اونٹوں کی ایک قطار کو ایک بچے کے ہاتھ میں دے دو رسی تو پوری قطار اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. یہ انسان ہے جو اپنی کارگزاریاں جو دکھا رہے ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 کائناتیں بنائی ہیں. اور کیا تم سمجھتے ہو کہ اس میں زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے؟ اب اتنی بڑی کائنات اور وہ جو ہمارے شعور میں نہیں ہے، اس سب میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ برتری انسان کو عطا فرمائی. یہ جس طرح سے امتیاز آپا صفا فاطمہ گفتگو فرما رہی تھیں کہ مخدوم جہاں والی بات، تو میں وہیں سے آپ سے سوال یہ پوچھوں گی کہ انسان جو ہے وہ مخدوم جہاں ہے اور کائنات خادم انسان ہے. اب یہ جو برتری پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی ہے، کیوں اور کیسے؟ فرما دیجئے. جی دیکھیے، سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور وہ رحمان ہے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا. گویا کہ انسان بنانا یہ خود رحمت کا تقاضا ہے، کہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا. پھر بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بیان سکھایا، علم کی قوت دی، اور اللہ رب العزت نے عقل و شعور اس کو عطا فرمایا جس کے ذریعے یہ علم کو حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. آسمان کی نعمتیں ہیں، زمین کی نعمتیں ہیں. اگر سمندر میں غوطہ زن ہو تو موتی چن کر لے آتا ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو بے شمار اللہ رب العزت کی مخلوق یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح مسخر کر دی گئی ہے کہ حکم تو اللہ کا ہوگا مگر فائدہ انسان حاصل کرے گا. اور اسی طرح دیگر ہم اپنی ارد گرد جو نعمتیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں یہی پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے. جیسا چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اگر اچھائی میں استعمال کرے گا، اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا تو یقیناً اپنی زندگی کے مقصد کو بھی حاصل کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اس کو کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس کو مسخر بنایا ہے، تسخیر کرنے والا بنایا ہے،
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو چونکہ عقل و شعور عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بھی بنایا اور اللہ رب العزت نے کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہیئت کے اعتبار سے انسان کو سب سے زیادہ بہتر بنایا ہے، جیسا کہ احسن تقویم کے حوالے سے قرآن کریم نے ذکر بھی فرمایا، سب سے بہتر صورت پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ آخرت میں جب عذاب ہوگا تو شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی جو شکل و صورت ہے نا، یہ احسن تقویم ہے، سب سے اچھی صورت ہے، لہٰذا اس صورت کے اوپر اللہ رب العزت عذاب نازل فرمائے، یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات بنایا جا رہا ہے یا اس کے لیے کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی دو بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی ہیئت کو سب سے زیادہ بہتر بنایا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عقل و شعور کو استعمال کرتا ہے، اور یہی عقل و شعور اس کو معراج کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی عقل و شعور ایک خاکی انسان کے اندر نورانی صفات پیدا کر دیتا ہے، بلکہ نوریوں سے افضل بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ انسان کو احسن تقویم پر بنایا گیا ہے، خوبصورت صورت پر بنایا گیا ہے، اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو جب عذاب دیا جائے گا آخرت میں تو اس کی صورتوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، تو اسی کے تحت علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان احسن تقویم پر بنایا گیا ہے، اور احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیئت کے اعتبار سے مشابہ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کو یہ محبوب نہیں ہے کہ اس صورت کے اوپر عذاب دیا جائے جو ہیئت کے اعتبار سے سرکار کے مشابہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صورتوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس احسن تقویم پر، اس اچھی صورت کے اوپر اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ باقی آپ کے سوال کا یہ حصہ تھا کہ کیسے اللہ رب العزت نے تسخیر کر دیا پوری کائنات کو، مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی پر کوئی کرم فرماتا ہے تو فقط اپنی رحمت سے کرم فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی اگر میں بھی جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو جو بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اگر ہمیں انسان بنایا گیا ہے تو فقط اللہ رب العزت ہی کی رحمت ہے، کیونکہ ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ رب العزت نہ چاہے۔ تو تخلیق ہونا یہ تو فقط رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شکر گزاری بھی کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استعمال کریں، مگر اسی طرح کریں جیسا رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا کہ تم تو کوئی شے ہی نہیں تھے، اور پھر پروردگار عالم نے بصارت عطا فرمائی، سماعت عطا فرمائی، عقل و شعور عطا فرمایا، اور یہ برتری اور یہ عظمت، یہ فضیلت انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ وہ جسے چاہے عطا کرنے پر قادر ہے۔ ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عنوان جناب شرف انسان اور قرآن، بہت اہم موضوع آج کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس پروگرام سے، ان باتوں سے، یہ جو دینی اسکالر ہماری اس بزم میں تشریف لاتی ہیں، ان سے بہت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واپس چلتے ہیں اپنے عنوان کی جانب۔ امتیاز آپا، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پروردگار عالم نے احسن تقویم کے منصب پر فائز کر دیا۔ دیگر مخلوقات کی جو ساخت ہے، جو تخلیقی ساخت ہے، اس کے ساتھ اگر انسان کا موازنہ کیا جائے تو پھر انسان کس قدر برتر ہے، اس تعلق سے کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ یہ سورہ تین کی آیت مبارکہ ہے، آپ دیکھیں، اور اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کا قسم کھانا معمولی بات نہیں، اور ایک قسم نہیں، 4 قسمیں کھائی جا رہی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسموں کے بعد بیان آیا، اور بیان کیا آیا کہ انسان کو تخلیق کیا، فی نفسی، اسے سب سے بہترین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 4 چیزیں اس کی بڑی نمایاں ہیں۔ ایک شکل و صورت، جس کا ابھی ذکر بھی ہوا، ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مارنا پڑے کسی کو تو چہروں پہ مت مارو، چہرے اللہ اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتا ہے۔ تو وہ شکل و صورت جو اس کی ہے،
وہ اسے باقی تمام مخلوقات سے ایک فضیلت دیتی ہے. سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل اسے بنایا ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ خلق آدم علی صورت ہی، کہ آدم کو اللہ اپنی صورت پر اس نے بنایا ہے. تو آپ دیکھیے تو اس صورت اور اس شکل کے بنا پر اسے باقی مخلوقات پر فضیلت ہے. پھر سیکنڈلی اس کے قد و قامت. آپ دیکھیں تو حشرات الارض بالکل آپ کو کیڑے مکوڑے ملیں گے زمین پر. پھر اسی طرح سے جانور آپ کو نظر آئیں گے. اب انسان اپنے قد و قامت کے اعتبار سے ایک بڑا توازن اعتدال ہے اس کے وجود کے اندر ہی. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جسیم ہے، ہاتھی ہیں آپ ان کو دیکھیں، اب اونٹوں کو دیکھیں، اب یہ سب عجیب و غریب، لیکن انسان اپنے قد کے اعتبار سے ایک بڑی مناسب انداز سے اس مخلوقات کے سامنے ایک فضیلت رکھتا ہے، خوبصورتی رکھتا ہے، حسن رکھتا ہے. تیسری چیز جس کا صفحہ نے بھی حوالہ دیا تھا، عقل و شعور. یہ جو سارے کارنامے ہیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، وہ اپنی رہائش کے لیے کیا کچھ تعمیر نہیں کر رہا. وہ گرمیوں میں ٹھنڈے کر رہا ہے کمروں کو، تو سردیوں میں گرم کر رہا ہے. وہ یہاں بیٹھے کہاں سے کہاں جڑا ہوا ہے. یہ سارے اس کے عقل و شعور کے کارنامے ہیں. وہ اپنے پینے کے لیے پانی کو اس طرح سے فلٹر کر لیتا ہے، اس کو صاف و شفاف کر لیتا ہے. اسے اللہ نے یہ عقل دی ہے، یہ شعور دیا ہے، جس سے وہ قوانین کو سمجھ رہا ہے، فطرت کے قوانین کو، اور تسخیر پہ تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے. آج فضاؤں میں وہ سیٹلائٹس بھیج رہا ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ اپنی کائنات کو مسخر کیے جا رہا ہے اپنی عقل و شعور کی بنا پر. یہ بھی اس کے آسن تکمیم ہونے کی علامت ہے. مگر ایک اور چیز بھی ہے، اللہ نے اس کے اندر نورانی روح ڈالی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. یہ روح کہاں سے آئی تھی؟ وہ مٹی کا وجود بنایا، پتلا بنایا تو فرمایا وَنَفَخْتُ، ہم نے پھونک ڈالی. اس نورانی پھونک کے ذریعے جو اللہ نے براہ راست اس انسان کے اندر ڈالی، وہ نورانی روح عطا ہوئی کہ جس سے اس کی قلبی اور روحانی صلاحیتیں اسے عطا ہوئیں جو اور کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوئیں. اور یہ قلبی اور روحانی صلاحیتیں وہ ہیں جنہیں اقبال یوں کہتے ہیں، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. گویا فی الحیت اس کے اندر وہ قوت، وہ اہلیت، وہ قابلیت ہے کہ یہ اپنے خالق و مالک کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے ان کا اظہار کر سکتا ہے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے. پھر آپ نے کہا باقی مخلوقات کی ساخت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جانوروں کے 4 پائے ہیں. وہ چاروں پائے زمین پر رکھتے ہیں. انسان سر اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، 2 پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جانور اپنا لقمہ لینے کے لیے سر جھکاتے ہیں، وہ زمین پر منہ مارتے ہیں اور پھر زمین سے اپنی خوراک لیتے ہیں. انسان سیدھا بیٹھتا ہے، ہاتھ سے توڑتا ہے اور منہ میں لے کر جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ان سے افضل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جنات کی خوراک کیا ہے؟ وہ ہڈیاں اور وہ گوبر. انسان پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، حلال اور طیب چیزوں کو اپنی غذا بناتا ہے، اور اس کے بعد بندگی اور ذکر کے ذریعے اس اپنی نورانی صلاحیتوں کو اور جلا بخشتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنات کو مسخر کر لیتا ہے. وہ مسجود الملائکہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. اگر وقت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ موسیٰ ہاشمی نے ایک مرتبہ ایک تاریخ میں بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہتے ہوئے، بیوی سے بڑی شدید محبت تھی، یہ کہا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں ہیں. تو بیوی نے فوراً اٹھ کے پردہ کر لیا کہ اب ہماری جدائی ہوگی. اب بیوی سے شدید محبت ہے اور چاند سے کہتے ہوئے اس تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے. وہ تو فوراً بھاگا دوسرے دن خلیفہ کے پاس کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے یہ کہہ دیا. علماء کو بلایا گیا تو امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد نے یہ فتویٰ دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو انسان فی الحیت ہی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اس لیے اس کی بیوی سے کہیں کہ کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بے شک انسان سب سے افضل ہے، اشرف المخلوق ہے. کاش یہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان لے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے. بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. اس نے انسان کو افضل بنایا، اور جس طرح سے امتیاز آپا نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کی تعریف بھی بیان کی، وضاحت بھی بیان کی. صفا فاطمہ، جس طرح سے آپ ہم نے ابتدا میں بھی اس بات کا ذکر کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خلیفہ بنایا اللہ رب العزت نے، اپنا نائب بنایا اس دنیا میں انسان
کو. وہ انسان جو ہے وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. میں چاہوں گی کہ اس کے اس مقام پر، اس مرتبے پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. جی دیکھیں، بالکل اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ یا اپنا نائب بنایا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. اور پھر جب فرشتوں کی طرف سے حجت پیش کی گئی کہ اے اللہ رب العزت اس کو کیوں تخلیق فرمایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، اور فرشتوں کے سامنے وہ اسماء جب بیان ہوئے تو پھر فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ رب العزت تو ہی بہتر جاننے والا ہے، اور یقیناً تیرا فیصلہ بالکل درست ہے، اور ہم نہیں جانتے تھے. واقعی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھی اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ خلیفہ بننے کا حقدار صرف اور صرف انسان ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے خود اس بات کی گواہی دے دی کہ صرف انسان ہی ہے جو خلیفہ بننے کا حقدار ہے. اب خلیفہ یا نائب ہونے سے یہاں مراد کیا ہوگی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسی کے حکم کو، اس کے احکام کو سمجھنا اور ان احکامات کو کائنات میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے نائب کا کام. اور اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ رب تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی اپنے تمام تصرفات فرما سکتا ہے. جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے حکم خود بخود نافذ فرما سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ انسان کا شرف اور اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے، ورنہ اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے. صرف انسان کی فضیلت کی وجہ سے یہ انسان کو مقام دیا گیا، اور اس لیے دیا گیا کہ انسان اللہ رب العزت کا پیغام بندوں تک پہنچائے اور بندے اس پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ رب العزت کا نائب ہے یا خلیفہ ہے تو اللہ کی صفات کا آئینہ دار بھی ہو، اسی طرح اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بھی ہو. اور کائنات کا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کا مسلسل جو بھی کائنات میں تصرف ہے وہ مسلسل جاری ہے اور اسی طرح جاری رہے گا. یہ تصرفات اسی طرح چلتے رہیں گے. تو اللہ کی صفات کا مظہر کس طرح بن سکتا ہے کہ انسان کا عمل صالحہ بھی اسی طرح جاری رہے، کسی مقام پر رکنا نہیں چاہیے. کہ جب نائب ہے تو اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اس کی نیابت نظر آنی چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس طرح سے جیسا کہ صفا فاطمہ ارشاد فرما رہی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اتنا اہم منصب انسان کو، بنین و انسان کو عطا فرمایا ہے، تو کاش ہم اس منصب کو پہچانیں اور جیسا کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے انسان سے وہ اعمال کیے جائیں. میں امتیاز آپا آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری بہنوں کو، دیکھنے والی جو بچیاں ہیں، آج کے عنوان کے تعلق سے کیا میسیج آپ دیں گی؟ دیکھیں، صفا نے بہت خوبصورت بات کی، میں ان کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گی. یہ نیابت حقیقی ملتی اسی کو ہے جو باکردار اور صالح ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے فوراً ہی کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جب تمہارا کردار درست نہیں ہوتا تو تم اسفل سافلین ہو جاتے ہو، بدتر ہو جاتے ہو جانوروں سے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، اپنی سیرت کو بہتر بنانا ہے. اور یہاں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ حقیقی نیابت عطا ہوئی انبیاء کرام کو، اور جن میں کمال پر عطا ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہو، خلیفۃ الرسول کہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ حقیقت میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، جو کامل ترین ہے، اور انبیاء کرام اس کے بعد صالحین اسی طرح سے اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی بندگی سے وہ نیابتیں جو اسمی ہے اور فعلی ہے اور صفاتی ہے اس تک جا پہنچتے ہیں. ہمیں بھی اس مقام اور اس شرف سے اہلیت عطا کی گئی ہے. ہمیں اب اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اسے پانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اپنی بندگی کی، اپنے ذکر کی. آمین آمین. اس کی رضا کے سوا کچھ نہ چاہیے ہو دنیا سے. صفا، کیونکہ نوجوان بچیاں آپ کو بہت زیادہ محبت سے فالو کرتی ہیں، کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے، ابھی ذکر ہوا تھا جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو انسان تو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن انسان اپنی انسانیت کو کیسے یہاں دنیا میں کس طرح ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کو گزارے. اس کے حوالے سے اسی سے آگے مزید تھوڑا سا کلام کروں گی کہ نگاہ بلند یعنی پاکیزہ خیال ہو.
سخن دل نواز ہو. سخن کیسا ہو؟ دل نواز ہو، یعنی بالکل پاکیزگی کے ساتھ اور پرتاثیر کلام کرنا جانتا ہو. اور پرتاثیر کلام وہی کرے گا جو عمل بھی کرتا ہوگا، اس کا کلام خود بخود پرتاثیر ہو جائے گا. پھر فرمایا جاں پرسوز، جہاں ایسی ہو کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرتا چلا جائے. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہی ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان تین چیزوں کو پہچانے اور تینوں مقاصد اپنے سامنے رکھے اور اسی کے مطابق عمل کرتا چلا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جس طرح سے میں نے ابتدائیہ میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات آج واقعی حقیقتاً آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت آپ لوگوں کی جانب سے گفتگو آئی. امتیاز آپا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. صفا فاطمہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے. بس صفا کے اتنے خوبصورت میسج کے بعد میں یہی دعا کروں گی پروردگار عالم سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ویسے عبادت کرنے کا جیسا کہ حق ہے اس رب کی عبادت کرنے کا، اللہ تعالی ہمیں ویسا بندہ بنا دے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.